نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، سلسلہ غوث اعظم سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے گزشتہ 11ویں شریف سے جو نذرانہ عقیدت کے پھول کے بعد میں خطبات کے کچھ حصے پیش کر رہا ہوں، اور آخر میں خصوصی چند خطبات کے بکھرے ہوئے موتی بتا رہے ہیں، تو آپ سے مخاطب ہوں. اس غوث اعظم دستگیر کی وہ پہچان ہے کہ خدا کے فضل سے آپ کا سایہ ہم پر ہے. فرشتے بھی بدر شہ تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے. کہتے ہیں یہ دربار الہی میں یہ رتبہ ہے غوث اعظم کا. ایسے روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر پیران پیر کے اور چند خطبات اور بکھرے موتی کو آپ کے اس پرانے کے سلسلے میں جاری کر رہا ہوں. آپ غوث اعظم دستگیر اپنے خطبے میں فرماتے ہیں: اے صاحبزادو، اے لوگو، تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرتا ہوا یہ کہتا پھرے کہ میری تقدیر میں ایسا ہی لکھا تھا اس لیے میں مجبور ہوں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق و مالک ہے. اسے بدلنے اور لکھنے کا پورا حق ہے. اس کی لکھی ہوئی تقدیر میں کسی کو پر مارنے کی بھی گنجائش نہیں رہتی. وہ دوسروں سے تو سوال کر سکتا ہے، لیکن کوئی دوسرا اس سے ہرگز سوال نہیں کر سکتا. تجھ پر افسوس ہے اے بندے کہ تو کب تک خدا سے غافل ہو کر اپنے نفس اور اپنے بیوی بچوں میں لگا رہے گا. ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ جب بچہ کھجور کی گٹھلیوں کو چننا سیکھ جائے تو اس سے اپنی توجہ ہٹا کر اپنے رب کی اطاعت و عبادت میں لگ جا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بچہ جان لے کہ کھجور کے بیج بھی کام آتے ہیں اور ان سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے، تو سمجھ لو کہ اب وہ اس قابل ہو گیا کہ خود سے روزی روٹی حاصل کر سکے. پر اس پر اپنا وقت برباد کرنے کی ضرورت نہیں. اپنی اولاد کو کسی قسم کی کاریگری ہنر سکھا دو. اس کے بعد ان سے الگ ہو کر خدا کی اطاعت و عبادت میں لگ جاؤ، کیونکہ تمہارے خاندان، تمہارے بچے قیامت کے دن کچھ بھی کام نہ آئیں گے. صرف اتنے پر ہی گزارا کرو جس کے بغیر چارہ نہ ہو. صبر و قناعت کو اپنے اوپر، اپنے خاندان پر، بچوں پر لازم کر لو. اس کے بعد خالص خدا کے لیے الگ ہو جاؤ. اگر غیب سے تمہارے لیے روزی لکھی ہوگی، وہ آپ تمہارے پاس آ جائے گی، اور اگر نہ ملے تو اپنے رب کی جانب سے سمجھ کر اس پر صبر و قناعت کرو. اللہ پر توکل، بھروسہ کرنے والا جب کسی چیز کا حاجت مند ہوتا ہے تو وہ اپنی عاجزی اور توبہ کے قدم سے چل کر رب کے حضور حاضر ہو جاتا ہے. اگر خدا اس کو نواز دیتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتا ہے. اگر نہیں دیتا تو بغیر اعتراض کے، وہ حجت کے، اس کی تقدیر، وہ فیصلے پر وہ ہمیشہ راضی رہتا ہے. اپنے دین و تقوی و ریاکاری کے ذریعے مال نہیں حاصل کرتا. ایسا کرنے سے رب کے دربار سے اس کو دھکے ملیں گے، اس کو نکال دیا جائے گا. آپ فرماتے ہیں نیک لوگوں کے بارے میں
اے لوگو، تمہارے اندر جتنی ہمت و کوشش کرنے کی لگن ہوگی اسی کے مطابق تم کو ملے گا. بس تم اپنے اندر ہمت پیدا کرو تاکہ خدا کو پالو، جنت اور دنیا کو بھی پالو. خدا کے علاوہ ساری چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر لو تاکہ اس کے قریب ہو جاؤ. اپنے نفس اور مخلوق سے تم دور ہو جاؤ تاکہ تمہارے اور خدا کے درمیان پردے اٹھ جائیں. یہ سوال کر سکتا ہے بندہ کہ ہم کیسے بنیں؟ تو اگر تو اپنے نفس سے، خواہش سے، تمنا سے، دنیا و مخلوق کے پیچھے نہ لگے، ان سب سے اپنی آنکھیں بند کر لے، اپنی زبان گونگی و بہری کر لے، ان سب سے نا امید ہو جا، ان کو خدا کا شریک نہ بنا، ان سے کسی نفع یا نقصان کی امید نہ رکھ، اپنے سارے کام صرف اللہ کے لیے کر، اس انعام کی لالچ میں نہ کر، اس کی تقدیر و تدبیر پر ہمیشہ راضی رہ. اسی کو مرنا کہتے ہیں. ایسا کرنے کے بعد تو خدا کی ذات میں فنا ہو جائے گا. تیرے دل میں صرف خدا کی یاد باقی رہ جائے گی، باقی سب چیزوں کو تو بھول جائے گا. تیرا دل اس کا گھر بن جائے گا. آج و کل یعنی دنیا و آخرت کی کنجی لا الہ الا اللہ ہے. اللہ والوں کی جنت، اللہ کا قرب یا نزدیکی ہے، اور اس سے دوری ان کے لیے جہنم ہے. وہ اسی جنت کے خواہشمند ہوتے ہیں اور اسی جہنم سے ڈرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ تو خدا کا تو خدا بھی تیرا. یہی قرآن جو کاغذوں اور تختیوں پر لکھا ہے اللہ کا کلام ہے. اس کا ایک کنارہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا مخلوق کے ہاتھ میں ہے. لہٰذا اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ قرآن ہے. تم قرآن پر عمل کر کے اللہ کو اختیار کرو، اسی سے تعلق رکھو. اس سے تعلق دنیا و آخرت کی ساری ضرورتوں میں تمہارے لیے کافی ہوگا اور ہر جگہ تمہاری حفاظت کرے گا. سفید کاغذ کے اوپر سیاہی کو کلام اللہ تم مضبوطی سے پکڑو، یعنی جو کلام اللہ کا کلام ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور اس کی خدمت کرو، یعنی اس کے اوپر عمل کرو تاکہ یہ بھی تمہاری خدمت کر سکے. یعنی تمہارے دل کا ہاتھ پکڑ کر حق تعالیٰ کے سامنے لا کھڑا کرے. اگر تم اس پر عمل کرو گے تو یہ تمہارے بازوؤں پر ایک پنکھ لگا دے گا اور تم اپنے رب تک پہنچ سکو گے. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک دن ان کے پاس ایک فقیر نے آ کر سوال کیا، آپ کے پاس 10 انڈوں کے سوا کچھ نہ تھا. آپ نے لونڈی کو حکم دیا کہ یہ سب انڈے لا کر سوالی کو دے دیں. لونڈی نے یہ 9 انڈے تو دے دیے لیکن ایک انڈا چھپا لیا. جب شام ہو گئی تو ایک شخص نے دروازہ کھٹکایا. آپ نے باہر نکل کر دیکھا کہ ایک شخص جھابے میں کچھ انڈے رکھے ہوئے ہیں اور میرا انتظار کر رہا ہے. آپ کو دیکھ کر اس نے جھابا آپ کے حوالے کیا اور چلنے لگا. آپ نے دیکھا کہ اس میں تو صرف 9 انڈے ہیں. اپنی لونڈی سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، 9 انڈے کیوں واپس ملے جبکہ میں نے کل 10 انڈوں کے دینے کے لیے کہا تھا. لونڈی نے کہا کہ ایک انڈا آپ کے افطار کے لیے رکھ لیا تھا. آپ نے کہا کہ تو نے ایسا کر کے مجھے 10 انڈوں کا گھاٹا دلوایا نا. یہ تھا ان کا معاملہ اپنے پروردگار کے ساتھ. وہ لوگ قرآن اور حدیث پر ایمان رکھتے تھے، اس کو سچا سمجھتے تھے. وہ قرآن کے غلام تھے. وہ لوگ معاملے میں قربان پر عمل کرتے تھے. انہوں نے اپنے رب سے معاملہ کیا تھا اس لیے کہ نفع میں رہیں اور اسی پر جمے رہیں. انہوں نے اپنے رب کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا تو اس میں داخل ہو گئے. غیروں کے دروازے کو بند دیکھا تو اس سے دور ہٹ گئے. ان لوگوں نے دوسروں کے بارے میں ہمیشہ اللہ کی موافقت کی. اللہ کے بارے میں دوسروں کی موافقت کبھی نہ کی جس سے
اللہ نے نفرت کی اس سے انہوں نے بھی نفرت کی، جس سے اللہ نے محبت کی اس سے انہوں نے بھی محبت کی۔ ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ مخلوق کے متعلق حق تعالیٰ ہر کام میں موافقت کرو، لیکن حق تعالیٰ کے بارے میں مخلوق کا ساتھ ہرگز نہ دو۔ تم اس شرط پر جمے رہو، جو چاہے وہ تمہارا ساتھ چھوڑ کر الگ ہو جائے گا یا الگ ہو بھی جائے یا تمہارے ساتھ جڑا رہے۔ کسی کو بھی اس معاملے میں کچھ پرواہ نہ کرو۔ اللہ والے ایسا کرنے میں نہ کسی لعنت ملامت کرنے والے کی لعنت و ملامت کرنے کو فکر کرتے ہیں، اور نہ ہی اللہ کی شریعت احکام و قانون میں قائم رکھنے میں کسی سے خوف کھاتے ہیں۔ کبھی ایسی خوف وہ کھاتے نہیں ہیں۔ خدا تک پہنچنے کی کوشش کرنے کے لیے آپ آگے فرماتے تھے، جس بری خواہش میں تم مبتلا ہے، جس بری خواہش میں تم مبتلا ہے اس کو چھوڑ دے، اور اللہ والوں کی باتوں اور ان کے عمل کی پیروی کر۔ صرف جھوٹا دعویٰ کر کے اللہ تک پہنچنے کی خواہش نہ کر۔ ان لوگوں نے مصیبت پر صبر کیا، تو بھی صبر سے کام لے، تاکہ تو بھی وہاں تک پہنچ سکے جہاں وہ لوگ پہلے سے ہی موجود ہیں۔ اور مصیبتیں اور تکلیفیں نہ ہوتی تو سارے ہی لوگ عابد و زاہد، متقی و پرہیزگار بن جاتے۔ لوگوں پر جب مصیبتیں آتی ہیں تو وہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ صبر و قائم نہ رہنا، صبر پر یہ قائم نہ رہنا اور ان لوگوں کو رب کے دروازے تک پہنچنے سے روک دیتا ہے۔ بس جو لوگ صبر نہیں کرتے ان کے لیے عطا یعنی اللہ کا انعام بھی نہیں۔ جب تک تم صبر و شکر کو نہ حاصل کرو گے، اللہ کی عبادت دور سے دور بھاگو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں صاف صاف فرمایا ہے کہ جو میری تقدیر کے فیصلے پر قائم نہ رہ سکے اور میری نازل کی ہوئی مصیبت پر صبر نہ کر سکے، اس کو چاہیے کہ مجھے چھوڑ کر کسی دوسرے کو اپنا معبود خدا بنا لے۔ اللہ کی اپنے خواہشات کے آپ نے فرمایا خواہشات کے غلام نہ بنو، خدا کے غلام بنو۔ یہ وہ شخص جو عمر کے لحاظ سے تو بوڑھا ہو گیا لیکن عادت کے اعتبار سے ابھی بچہ بنا ہے، اس پوری دنیا کے پیچھے اپنی بچپنا عادتوں کے ساتھ کب تک دوڑتا رہے گا؟ تو نے دنیا ہی کو تو سب سمجھ لیا ہے اور آخرت کو تو بالکل بھولا بیٹھا ہے، بھول رہا ہے۔ یاد رکھ، تو اسی کا بندہ کہلائے گا جس کے ہاتھ میں تیری نکیل ہوگی، اور اگر تیری باغ یا نکیل دنیا کے ہاتھ میں ہے تو اسی کا بندہ ہے، اگر تیری باغ آخرت کے ہاتھ میں ہے تو آخرت کا بندہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ کا بندہ ہے، اگر نفس کے ہاتھ میں ہے تو نفس کا بندہ ہے، اگر خواہش کے ہاتھ میں ہے تو خواہش کا بندہ ہے، اگر مخلوق کے ہاتھ میں ہے تو مخلوق کا بندہ ہے۔ بس اب تو خوب غور سے دیکھ لے کہ تیری باغ نکیل کس کے ہاتھ میں ہے، تجھے معلوم ہو جائے گا کہ تو کس کا بندہ و غلام ہے۔ تم میں سے زیادہ تر لوگ وہ ہے جو دنیا کو چاہتے ہیں اور چاہنے والے بھی ہیں، آخرت کو چاہنے والے کم لوگ ہیں، اور دنیا و آخرت کے خدا کو چاہنے والے تو بہت ہی کم لوگ ہیں۔ تم لوگ انہی کی صحبت میں رہو جو دنیا و آخرت کے خدا کو چاہنے والا ہو یا چاہتا ہو۔ ان لوگوں سے لڑائی اور جھگڑے نہ کرو اور نہ ہی ان کو نیچا کرنے کی کوشش کرو، ورنہ گھاٹے میں جاؤ گے۔ ان کی بے ادبی نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ سمجھدار بنو، تم لوگ برے کام کر کے خدا سے دشمنی ظاہر کر رہے ہو۔ اگر اپنی عادتوں کو نہ بدلا اور ظاہر و باطن میں اس کے نیک بندے نہ بنے تو تمہارے کاموں کی وقت اہمیت اس کے نزدیک مچھر کے برابر بھی نہ ہوگی۔ اے ایمان والو، تیرے پاس نہ دنیا ہے اور نہ ہی آخرت۔ جانتے ہو ایسا کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی جناب میں بے ادبی اور اس کے اولیاء پر برے الزام رکھنے کی وجہ سے ہے۔ اولیاء کو اللہ نے نبیوں کا نائب قائم مقام بنایا ہے۔ نبیوں اور صدیقوں
سچوں پر جو بوجھ ڈال گیا ہے وہی بوجھ ان پر ڈالا گیا ہے۔ نبیوں کے نیک اعمال اور علوم ان کے حوالے کیے گئے ہیں۔ اللہ نے ان کی خواہشات سے ان کی فنا کر کے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا ہے۔ ساری چیزوں سے یہ ان دلوں کو پاک کر دیا ہے۔ دنیا و آخرت اور ساری مخلوق کو ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ ان کو اپنی قدرت دکھائی ہے، ان کو اپنا حکم و علم سکھایا ہے، اور اپنے ساتھ ان کی قوت و طاقت بخشی ہے۔ آپ کے اس خطبات کے بعد کچھ بکھرے ہوئے موتی پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ فرماتے تھے کہ ہمیشہ تم لوگ جب وعظ و نصیحت کے محفل میں جاؤ تو روحانی دوا حاصل کرنے کے لیے جاؤ، نہ کہ مزہ لینے اور تقریر کرنے والوں کی غلطیاں پکڑنے کے لیے، کیونکہ ہمیشہ اس طریقے سے ذکر کرنا، کسی کے آگے اس کی غلطیوں کو دہرانا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ بری خواہش کا نتیجہ برا ہوتا ہے۔ اللہ کے پاس رسوائی ہوتی ہے، بندوں کے پاس بھی۔ جب تیرے پاس موت کو یاد دلانے والا یعنی سفید بالوں کے ساتھ بڑھاپا آتا ہے تو اسے کینچیوں سے کاٹ ڈالتا یا حجاب لگا کر کالا کرتا ہے، لیکن جب موت ہی آ جائے گی تب کیا کرے گا؟ یہ آپ کی خطبات کے ایک نتیجے میں بتایا گیا تھا۔ تیری زندگی کی شاطینیں ٹوٹ چکی ہیں، دیواریں گرنے والی ہیں، گھر ویران ہونے والا ہے، اور تو غافل بیٹھا ہے۔ اٹھ اور آخرت کا گھر تلاش، اس کی طرف اپنے قدم بڑھا۔ جانتا ہے وہ قدم کیا ہے؟ وہ قدم ہے نیک عمل۔ تو اپنے خاندان کو چھوڑ کر آخرت کی دنیا کے ساتھ تو کبھی نہیں رہ سکتا۔ تیری چاہت اور جگہ دل لگا لیتی ہے، اور دیکھ تیرے دل میں کس طرح گھر کر لیتی ہے۔ ہمیشہ اس چیز سے بچا رہے۔ صوفی بننا کوئی آسان کام نہیں۔ گیرو کے رنگ میں کپڑوں کو رنگ دے لینے یا دکھاوے کے لیے عبادت کر کے چہرے کو پیلا کر لینے اور پیروں اور فقیروں کی طرح اپنے ظاہر کو بنانے کے لیے ہر وقت کندھوں کو اکٹھا کیے رہنا، بزرگوں کی حکایتیں باقاعدہ بیان کرنا، ورد اور اوراد میں کثرت سے انگلیاں چلانے سے صوفی نہیں بن سکتا ہے۔ صوفی بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنے دل کو دنیا کی خواہش سے خالی کر دے، مخلوق کو دل سے نکال دے، اور اس کو صرف اپنے رب کے لیے خالی رکھے۔ مومن کے نزدیک اس کا دین گویا اس کا گوشت اور خون ہے۔ جس طرح کوئی اپنے گوشت اور خون کو برباد نہیں کرنا چاہتا، مومن اپنے دین کو کبھی برباد نہیں کرنا چاہتا۔ لوگ کو تقوی، خوف خدا چھوڑ دینے سے توبہ کرو، اس لیے کہ تقوی دوا ہے اور اس کا چھوڑنا مرض ہے۔ توبہ کرو اس لیے کہ توبہ دوا ہے اور گناہ بیماری۔ علم حیات ہے اور جہالت موت ہے۔ جب تم علم کو اپنا سب کچھ سونپ دو گے تب وہ اپنا کچھ حصہ تم کو دے گا۔ جس سے اللہ محبت کرے اس سے تم بھی محبت کرو، جس سے اللہ نفرت کرے اس سے تم بھی نفرت کرو، اگرچہ وہ تمہارا کتنا ہی گہرا دوست کیوں نہ ہو۔ مخلوق کے بارے میں حق تعالیٰ کی موافقت کرو، حق تعالیٰ کے بارے میں مخلوق کی ہرگز موافقت نہ کرو۔ اپنے نفس کی بری خواہش سے روکنے کے لیے بھوک کے کوڑوں سے مارو، اور اپنے دل کو خوف دلانے کے لیے عبادت کے چابوک سے مارو، اور تباہ کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ اگر توحید دل کے دروازے پر ہے، زبان پر ہے اور صرف دل کے اندر ہے تو اسی کا نام نفاق ہے، اور جس کی حالت ایسی ہے
اس کا نام ہے منافق۔ پکا اور سچا مومن اپنے شیطان یعنی بری خواہش کی وفاداری نہیں کرتا، وہ تو جانتا بھی نہیں کہ شیطان کیا چیز ہے۔ جس طرح کوئی دعویٰ بغیر عمل کے قبول نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح کوئی عمل بغیر خلوص کے قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ والوں کی جنت اللہ سے قرب نزدیکی ہے اور اس سے دوری ان کا جہنم ہے۔ وہ اسی جنت کے طلبگار ہوتے ہیں اور اسی جہنم کے خوف کھاتے ہیں۔ وہ کتنا بڑا حافظ عالم کیوں نہ ہو، عمل کے بغیر علم دنیا والوں کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ جب زبان اثر قبول کرنے والی ہوتی ہے تو دل بھی صالح اور نیک ہوتا ہے، اور جب زبان بگڑتی ہے تو دل بھی بگڑ جاتا ہے۔ اصل صوفی وہی ہے جس کا باطن دل کتاب و سنت پر عمل کی وجہ سے صاف ہو جائے۔ پہلی صف کو اختیار کرو کیونکہ وہ ہمت والے مردوں کی صف ہے، پچھلی صف سے الگ رہو کیونکہ وہ ہمت والوں کی صف ہے۔ خالق کو پہچانو، اس کے سامنے باادب بنو۔ جب تک تمہارا دل اس سے دور ہے وہ بے ادب کہلاؤ گے، اور جب تمہارا دل اس سے قریب ہو جائے گا تو وہ باادب کہلاؤ گے۔ اے جنت کے چاہنے والو، جنت کی خریداری اور آبادی کے لیے آج کا دن ہے، کل کا دن نہیں۔ کل کا دن تو بدلے کا دن ہوگا۔ آج تم مخلوق کے ساتھ غمخواری کر، کل کے دن اللہ اپنی طرف سے غمخواری کرے گا۔ تو زمین والوں پر رحم کر، کل آسمان والا تجھ پر رحم کرے گا۔ اے لوگو، دنیا نفس کی معشوقہ ہے اور آخرت دل کی محبوبہ ہے۔ کھوٹ کو لے کر برق مت دکھاؤ، پرکھنے والا خدا بڑا دور اندیش اور نظر کرنے والا ہے۔ وہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہاری سیرت کو دیکھتا ہے، صورت کو نہیں۔ تمہاری خلوت تنہائی کی دیکھتا ہے، وہ جلوت کو نہیں دیکھتا ہے، جلوہ نہیں دیکھتا ہے، تنہائی دیکھتا ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، مومن کے لیے جیل ہے۔ جب وہ اپنے جیل خانے کو بھول جاتا ہے یعنی دنیا کو، تب اسے آرام ملتا ہے۔ کام کرنے کی کوشش کرو، تقدیر کے ساتھ لٹکا رہنا بھروسہ چھوڑ دو، یہ دل کی کمزوری اور کاہلی کی نشانی ہے۔ آپ غوث اطلاق کا بکھرے ہوئے موتی پیش کرتے ہوئے آج کا یہ سلسلہ یہیں ختم کرتا ہوں۔ ابھی آپ کا خطبات اور بکھرے موتی کو پیش کروں گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔